السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ میت کے گھر یعنی جہاں کوئی فوتگی ہو جائے وہاں اکٹھے ہونا اور اکٹھے ہو کر یعنی وہاں پر بیٹھنا، کھانا کھانا، یہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے کہ آیا شریعت میں یہ جائز ہے کہ جن کا کوئی آدمی فوت ہو جائے ان کے گھر کافی سارے لوگ اکٹھے ہوں، پھر کھانا پکایا جائے اور وہ کھانا ان کی طرف سے اکٹھے ہونے والوں کو، آنے والوں کو دیا جائے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز تو یہ عرض کی جا سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ کا حکم یہ ہے کہ جن کا کوئی آدمی فوت ہو جائے، جس گھر میں فوتگی ہو جائے، کوئی بندہ فوت ہو جائے، کوئی عورت فوت ہو جائے، کوئی بچہ فوت ہو جائے، تو ان کے گھر میں کیونکہ پریشانی کا ماحول بن جاتا ہے، مصیبت اتر آتی ہے، تو وہ کھانا پکانے کی فرصت یا سوچ ان کے ہاں نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کو کھانا پکا کر دیا جائے۔ اس کی دلیل سنن ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں، سنن اربع کی جو کتب ہیں حدیث شریف کی، ان میں موجود ہے کہ جب آپ کو حضرت جعفر بن ابی طالب جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان کی شہادت کی اطلاع ملی، جو غزوہ مؤتہ میں وہ شہید ہو گئے تھے، تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اسنعوا لآل جعفر طعام، آل جعفر کے لیے کچھ کھانا وغیرہ بنا دو، فقد اتاہم ما یشغلہم، کہ ان کے پاس ایسی مصیبت آئی ہے جس نے انہیں کھانا پکانے سے بھی مشغول کر دیا ہے، لہٰذا تم کھانا پکا کر ان کے گھر دے آؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کا بندہ فوت ہوا ہو ان کے گھر کے جتنے افراد ہیں ان کے لیے کھانا پکا کر دیا جائے۔ اب یہ کھانا کون بنائیں گے؟ اگر قرب و جوار میں عزیز و اقارب رہتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو کھانا پکا کر دیں۔ اگر کچھ دور بھی رہتے ہوں لیکن آرام سے کھانا پکا کر وہاں پہنچا سکتے ہوں تو وہ کھانا پکا کر ان کو دیں۔ اگر عزیز و اقارب نہیں تو پھر دوست احباب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیں، اور اگر وہ بھی نہیں تو پھر جو پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ کھانا پکا کر ان کو دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے علاوہ ائمہ اکرام، ائمہ دین، فقہاء، محدثین سے بھی ایسے اقوال ثابت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں فوتگی ہو جائے ان کو کھانا پکا کر دینا یہ مستحب ہے۔ وہ رشتہ دار دیں یا دوست احباب دیں یا پھر کم از کم جو پڑوسی ہیں وہ ان کو کھانا پکا کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے ہاں یہ رویہ بن چکا ہے کہ جن کے ہاں کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے گھر میں لوگوں کا آنا شروع ہوتا ہے، تعزیت کے نام پر لوگ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو قبر میں اتار کر ابھی لوگ فارغ نہیں ہوتے کہ گھر کے اندر کھانا پکنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دیگیں چڑھا دی جاتی ہیں اور دیگوں کے اندر بڑے بڑے چمچ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ معاف کرے، ایسے لگتا ہے کہ اس گھر میں فوتگی نہیں بلکہ کوئی فنکشن یا شادی وغیرہ ہو رہی ہو۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ میت کے گھر میں جمع ہونا اور کھانے کے انتظار میں بیٹھا رہنا، اور جتنے لوگ آئے ہیں قریب سے یا دور سے، عزیز و اقارب، دوست احباب، پڑوسی، جاننے والے، ہمسائے، سب کو کھانا کھلانا ہے اور ان کو کھانا دینا ہے، اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ صحابہ اکرام سے ایسے اقوال ملتے ہیں کہ میت کے گھر میں جمع ہونا اور وہاں سے کھانا کھانا، اس کو ہم نوحہ شمار کرتے تھے، جیسا کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، ان کا قول، یہ سنن اربع وغیرہ کے اندر، کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ کنّا نعد الاجتماع الی اہل المیت وصنعتهم الطعام للناس من النیاحہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم
میت کے گھر میں اکٹھا ہونا اور ان کے ہاں سے کھانا لینا، جو وہ لوگوں کو کھانا پیش کرتے ہیں، اس کو ہم نوحہ شمار کرتے تھے، اور نوحہ یہ زمانہ جاہلیت کی قسم ایک قسم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کے گھر میں اس طرح اکٹھے ہونا اور وہاں سے کھانا کھانا اور کھانا کھائے بغیر نہ اٹھنا، یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگلے دن، اس سے اگلے دن 2-3 دن یہی سلسلہ رہتا ہے کہ جو شخص 9 بجے 8 بجے صبح آیا ہے وہ بھی بیٹھا رہتا ہے، کپڑا بچھایا ہوا ہے، گپیں لگ رہی ہیں، اخبار پڑھے جا رہے ہیں، سگریٹ نوشی حقہ چل رہا ہے، اور جب زور کا وقت ہوتا ہے تو سب کو کھانا دیا جاتا ہے۔ جو ہی لوگ کھانا کھاتے ہیں تو فوراً اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ اسلام کے اندر صحیح جائز نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا فعل ہے۔ بلکہ یہاں یہ بات بھی ایڈ کر دینی چاہیے کہ یہاں ہم اسلامک سینٹر میں کام کرتے ہیں، ہمارے پاس انڈیا، پاکستان، نیپال، مختلف ملکوں کے لوگ آتے ہیں اردو سپیکنگ، ان سے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، معلومات لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ دراصل ہندوؤں کا طریقہ ہے جو ان سے ہمارے اسلام کے اندر آیا ہے۔ اسلام کا طریقہ تو یہ تھا کہ جن کا بندہ فوت ہوا ہے، جتنے گھر کے افراد ہیں ان کو کھانا پکا کے دیا جائے، 1-2 دن 3 دن کھانا دے دیا جائے۔ جو عزیز و اقارب، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، رشتہ دار قریب ہیں وہ دے دیں، دوست احباب ہیں وہ دے دیں، ہمسائے ہیں وہ دے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے گھر جا کر کھانا کھائیں۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی قریب کے رشتہ دار قریب رہتے ہیں، یعنی قریب سے مراد رہائش کے اعتبار سے، وہ بھی، پڑوسی بھی، دوست احباب بھی، سارے کے سارے چل پڑتے ہیں، گھر کے سارے افراد جاتے ہیں، وہ بچے ہوں، عورتیں ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، سب کے سب، بزرگ بھی، سارے کے سارے جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ 2-2 دن وہاں رہتے ہیں جن کا آدمی فوت ہوا ہو۔ تو یہ طریقہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ اپنا بنایا ہوا فعل ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اس پر غور کر لیں، اپنے دماغ کو استعمال کر لیں، تو یہ تو مرنے والے کے اوپر ایک اور مصیبت ڈالنا ہے کہ ایک تو ان کا بندہ فوت ہو گیا ہے، دوسرا ان کے اوپر 150، 200، 300 بندوں کا کھانا ڈال دیا جائے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور پھر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ تو وہ جو موت کی ایک ہیبت ہے، اور موت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت بڑی نصیحت اور واعظ ہے تمہارے لیے، اس کی یعنی اس ہیبت کو ختم کرنے والی بات ہے۔ گویا کہ ایک غم والا جو مسئلہ ہے اس کو خوشی کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ کھانا وغیرہ پکا کر۔ اور اسی طرح اسلام کے اصولوں کو توڑا جا رہا ہے، یہ ہر لحاظ سے غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ میت کے گھر میں جمع ہو کر کھانا کھانا، تمام جو چاروں مذاہب، بڑے بڑے ہمارے جو بھائی کہتے ہیں کہ ہم چاروں مذاہب کو مانتے ہیں، چاروں مذاہب کے اندر اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ آپ یعنی احناف کی کتابیں دیکھ لیں، فتح القدیر وغیرہ دیکھ لیں، یا اور کتابیں دیکھ لیں، اس طرح مالکیہ کی کتابیں دیکھ لیں، اس طرح شافعیہ کی کتابیں دیکھ لیں، اسی طرح جو حنابلہ ہیں ان کی کتابیں دیکھ لیں، تو ان سب میں آپ کو یہ ملے گا کہ میت کے گھر میں جمع ہونا اور وہاں سے کھانا کھانا اور اہل میت کا آنے والوں کو کھانا پیش کرنا، یہ چاروں مذاہب کے نزدیک مکروہ ہے۔ تو یہاں پر وہ مذاہب والی بات بھی ہمارے بھائی بھول جاتے ہیں کہ اس کو ہی چلو دیکھ لیں، اگر سنت کو نہیں دیکھا، صحابہ اکرام کے اقوال کو نہیں دیکھا، تو جو مذاہب کی بات ہے وہ دیکھ لیں۔ حتیٰ کہ بعض فقہا نے تو اسے یعنی تحریم بھی کہا کہ یہ حرام ہے ایسا کرنا، کہ میت والے گھر میں اکٹھا ہونا اور وہاں سے کھانا کھانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو ورثاء ہیں ان کو صبر کی تلقین کریں اور کچھ منٹ بیٹھ کر واپس آ جائیں، یعنی چند منٹ، کچھ لمحات وہاں گزاریں اور واپس آ جائیں، یہی تعزیت ہے۔ اب ایک پوائنٹ اس میں یہ رہ جاتا ہے کہ جو لوگ رشتہ دار ہیں، دور سے آئے ہیں،
وہ کہاں سے کھانا کھائیں اور وہ کدھر جائیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ تعزیت کے لیے دور سے آنے والے پورے کا پورا خاندان جو چل پڑتا ہے، بچے بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، یہ غلط ہے۔ کوئی ایک فرد آ جائے اور جو دور سے لوگ آئے ہیں ان کو وہ رشتہ دار جو قرب و جوار میں رہتے ہوں یا اس شہر میں رہتے ہوں یا اس گاؤں میں رہتے ہوں، وہ ان کو اپنے گھر لے جائیں۔ وہ تعزیت وغیرہ سے جب فارغ ہو جائیں، جنازہ وغیرہ پڑھنے سے فارغ ہو جائیں، تو وہ ان کو اپنے گھر لے جائیں اور وہاں ان کو کھانا کھلائیں۔ اور اگر وہاں اور کوئی رشتہ دار نہ ہو تو چند لوگ، یعنی ایک خاندان سے کوئی ایک بندہ آ جائے، تو دو آ جائیں، وہ آ کے تعزیت وغیرہ کریں، اور اگر انہوں نے رکنا، وہاں ٹھہرنا ان کی مجبوری ہو، تو ان کو کھانا دیا جا سکتا ہے، چاہے میت والے ہی دیں، اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں جس گھر میں میت ہو، بچے بھی ہوں، تو چولہا نہ جلاؤ، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اگر ضرورت پڑتی ہے، کوئی مہمان آ گیا دور سے اور کوئی قریب رشتہ دار نہیں ہے جو ان کو اپنے پاس لے جائیں، اور کوئی اس طرح کا حل نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی کھانا پکایا جا سکتا ہے۔ اس طرح اگر بچے ہیں اور کہیں سے باہر سے کھانا رشتہ داروں نے یا دوستوں نے نہیں دیا، تو ان کے لیے بھی کھانا پکایا جا سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔